جمال پور کا یہ پروگرام جو مسجد کی تعمیر و توسیع کے سلسلے میں منعقد ہوا ہے، آج کے اس پروگرام میں مجھے آپ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے حاضر ہونے کا موقع نصیب ہوا ہے۔ چونکہ پچھلے دنوں یہاں سے قریبی علاقوں میں کئی ایک پروگراموں میں وعدہ کرنے کے باوجود کچھ مجبوریوں کی وجہ سے اور ایمرجنسی حالات کی وجہ سے میں شامل نہیں ہو پایا، چاہے وہ مولانا حنیف صاحب کے ذریعے لیا گیا پروگرام مہاراج پور کا پروگرام رہا ہو، چاہے وہ سراسن کا پروگرام رہا ہو، دلال پور کے مدرسے کا پروگرام ہو، برہیٹ کا پروگرام ہو، لگاتار 4-5 پروگراموں میں کچھ ایمرجنسی حالات کی وجہ سے میں شامل نہیں ہو پایا۔ بہت سارے لوگوں کو ڈاؤٹ تھا کہ آج کے پروگرام میں بھی میں آ پاؤں گا یا نہیں آ پاؤں گا، اور جب دوپہر میں یہاں کے کچھ بھائیوں کے ساتھ 4 ویلر سے فرقہ سے اس گاؤں میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ راستے میں جتنی جان پہچان والی دکانیں مل رہی تھی، یہ لوگ بار بار ان کو اطلاع دے رہے تھے کہ دیکھیں مولانا صاحب آ گئے ہیں، آپ لوگ 9 بجے تک آ جائیں۔ مسئلہ میرے ساتھ یہ بھی ہے کہ مجھے ابھی 11:40 پہ ٹرین بھی پکڑنا ہے پاکڑ سے، کلکتہ جانا ہے، وہاں سے میرا آگے کا سفر ہے، بنگلور کی فلائٹ ہے میری صبح 5 بجے۔ وقت بہت محدود ہے اور میں مسئلے کی نزاکت کو بھی سمجھ رہا ہوں کہ پروگرام چندے کا پروگرام ہے۔ مجھ سے پہلے جو بزرگ مولانا بیٹھے ہوئے تھے وہ چندہ کر رہے تھے، میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اور چندہ کریں، آپ حضرات ان کے ہاتھ پہ لالا کے چندہ دے بھی رہے تھے، لیکن مجبوری یہ بھی ہے کہ مجھے 11 بجے اسٹیج بھی چھوڑنا ہے۔ تو میری گزارش آپ سے یہ رہے گی، تقریر تو مجھے جو کرنا ہے میں کروں گا انشاءاللہ، آخر میں کچھ 15-20 منٹ آپ حضرات جو بہت اچھی طریقے سے اس جلسے کے مقصد کو جانتے ہیں، آپ حضرات یہاں پر آئیں گے اور میرے ذریعے آپ اس مسجد کی تعمیر میں انشاءاللہ آپ حصہ لیں گے، تعاون کریں گے۔ ماں و بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کے ذریعے، اپنے گارجین کے ذریعے جو بھی دان دینا ہے، آپ کو چندہ دینا ہے، آپ بھجوائیے گا تاکہ مقصد پورا ہو۔ اور مجھے ذمہ داروں نے پرچی دی ہے، کافی خرچ ہے، مسجد تنگ ہو چکی ہے اور اس کی توسیع کرنے میں تقریباً 16 لاکھ کا خرچ ہے نا، تقریباً 16 لاکھ کا خرچ ہے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ اچھی تعداد میں آج آئے ہیں، کوشش یہ کیجئے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجئے۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس بارے میں انجان ہیں، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، مسجد میں آپ کا پیسہ لگے گا تو وہ صدقہ جاریہ بنے گا، اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں آپ اگر حصہ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے بدلے میں جنت میں آپ کو گھر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کے اس راستے میں آگے بڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آج سعودی عرب میں چاند نظر آیا کہ نہیں آیا، کوئی میں نے واٹس ایپ پر ابھی خبر نہیں دیکھی ہے، ہو سکتا ہے کہ کل ہمارے ملک میں چاند نظر آ جائے اور پہلا روزہ ہم پرسوں سے انشاءاللہ رکھیں۔ اس مبارک مہینے کے استقبال کے طور پر، اس کے ویلکم کے طور پر، اس کے سواگت کے طور پر میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ہماری اور آپ کی ایک عادت ہے، ہمارے گھر میں جب کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو ہم اس مہمان کے حساب سے تیاری کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے تو کم سے کم اپنے گھر کو، اپنے کمرے کو
اپنے آنگن کو, اپنے مہمان خانے کو ہم صاف کرتے ہیں کہ بھی ہمارا مہمان آ رہا ہے, وہ ایک اچھا میسج لے کر کے جائے. رمضان کا مبارک مہینہ یہ بھی ایک مہمان بن کے آ رہا ہے, اور یہ اتنا مبارک مہمان ہے کہ جب یہ مہینہ آتا تھا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خوشخبری سناتے تھے. آپ بتاتے تھے صحابہ کو کہ بہت بہترین مہینہ آ چکا ہے, بہت برکت والا مہینہ آ چکا ہے. نسائی کی صحیح روایت ہے, جب رمضان کا مہینہ آتا تھا اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے فرماتے تھے اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ. اے میرے صحابہ, رمضان آ چکا ہے, برکت والا مہینہ آ چکا ہے, اس مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں. تفتح فی ابواب السماء, اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وتغلق فی ابواب الجحیم, اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وتغل فی مردۃ الشیاطین, اور اس مہینے میں سرکش قسم کے شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے, جکڑ دیا جاتا ہے. للہ فیہ لیلۃ ہی خیر من الف شہر, اللہ کی قسم اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہ, جو اس رات کی عبادت سے محروم ہو گیا, جو اس رات کی بھلائی سے محروم ہو گیا, وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا. یہ مبارک مہینہ بالکل قریب آ چکا ہے. اس مبارک مہینے کے آنے سے پہلے ہم ذرا اپنا جائزہ لیں کہ ہم رمضان میں انٹری کرنے جا رہے, رمضان میں داخل ہونے جا رہے, ہمارا حال کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں دنیا میں ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے, ہم اچھا کپڑا پہنتے ہیں, گھر کو سجاتے ہیں, آنگن کو سجاتے ہیں, اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور ہم اور آپ اللہ کی نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہمارے دل گندگیوں سے بھرے ہوئے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اس مہمان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو, اور اس مہمان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تو سب سے پہلا کام یہی کرو کہ توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے. ہمیں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں, پچھلے سال وہ ہمارے بیچ میں تھے, اس سال وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہیں. ان میں بزرگ لوگ بھی ہیں, 80-90 سال کے ہو کر کے اللہ کے پاس چلے گئے, اور ایسے بھی لوگ آپ کے بیچ میں رہے ہوں گے جو بالکل نوجوان تھے, ینگ تھے, اور کسی بیماری میں, کسی حادثے میں, کسی ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. مجھے یاد ہے اسی جھارکھنڈ کے علاقے میں ایک مہینہ بھی شاید نہیں ہوا ہوگا, دیوگھر کے علاقے میں میرا پروگرام تھا, اور اگلے دن مجھے بنارس جانا تھا. صبح میری کلاس کا معاملہ تھا, وہاں بھی ایسا ہی ہوا. رات میں 11-11:30 بجے تک میری تقریر ہوئی, اور وہاں رات بھر کا پروگرام نہیں ہوتا. ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے مولانا آپ کی تقریر آخری ہوگی اور آپ کر کے نکل جائیے گا. 4 ویلر سے میں وہاں گیا تھا, اور تقریر کر کے جیسے ہی میں وہاں سے نکلا ہوں, آدھا گھنٹے کے بعد فون آیا کہ یہاں بہت بڑا حادثہ ہوا. اس پروگرام سے تقریباً 4-5 کلومیٹر کی دوری پر ایک گاؤں تھا, اس گاؤں کا نام تھا ناروڈی. اس گاؤں کا ایک نوجوان, بالکل ینگ 20-22 سال کا نوجوان لڑکا, وہ لڑکا پروگرام میں آیا تھا, اور بعد میں جب فوٹو میں نے دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ وہ لڑکا مجھ سے ملنے بھی آیا تھا. تقریر کے بعد میں اسٹیج سے اترا, مصافحہ بھی اس نے کیا تھا. وہ بائک سے آیا تھا پروگرام میں, اور پروگرام ختم ہونے کے بعد جب وہ لڑکا واپس جانے لگا تو مین روڈ سے جب وہ مڑنے لگا ہے, ٹرن کرنے لگا ہے,
اس نے سوچا کہ رات کا سمے ہے، انڈیکیٹر جلانے کی کیا ضرورت ہے، اس نے ڈائریکٹ گاڑی کو موڑا ہے، انڈیکیٹر کا اس نے کوئی اشارہ نہیں دیا، پیچھے سے پک اپ نے اس کو ٹکر ماری ہے، اور اتنی زوردار ٹکر ماری، پک اپ اپنے آپ میں بھاری گاڑی ہوتی ہے، اس کی بائک میں جا کے وہ پک اپ لڑی ہے، وہ لڑکا آن دا اسپاٹ انتقال کر جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں اس کے۔ اس کی بیوی نے نہیں سوچا ہوگا کہ ہمارا شوہر جلسے میں جا رہا ہے، واپس نہیں آ پائے گا، اس کا جنازہ آئے گا، اس کی لاش آئے گی۔ اس کے ماں باپ نے نہیں سوچا تھا کہ ہمارا بچہ کچھ دیر کے بعد ہم سے جدا ہو جائے گا۔ مگر یہی کڑوی سچائی ہے میرے پیارے ساتھیوں، موت اب آتی ہے اور ہماری ہستی کھیلتی زندگی کو اداسی اور غم میں بدل دیتی ہے، اور یہ موت کب آئے گی ہم نہیں جانتے۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور رمضان دے رہا ہے۔ یقین مانو، اگر واقعی میں ہم نے رمضان کو رمضان کی طرح گزار لیا، اس کا حق ادا کر لیا، اس کو عبادتوں سے معمور کر لیا، دے رکھے، اس میں تراویح پڑھی، اس میں قرآن پڑھا، اس میں چایا، تو ہم ان لوگوں سے بہتر ثابت ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے، اور ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا درجہ اور مقام انشاءاللہ اونچا ہوگا، کیونکہ ہمیں زندگی میں ایک رمضان اور مل رہا ہے۔ نبی اکرم کے دور میں ایک ہی علاقے کے 2 لوگ ایمان لاتے ہیں، دونوں ساتھ میں اسلام لاتے ہیں، دونوں ساتھ میں کلمہ پڑھتے ہیں، دونوں میں سے ایک انسان دین کے معاملے میں زیادہ محنتی ہوتا ہے، زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، زیادہ فرتیلا ہوتا ہے، دوسرا بھی دیندار ہے لیکن کم ہے، اپنے بھائی کی طرح زیادہ ایکٹیو نہیں ہے، زیادہ محنتی نہیں ہے۔ جو بھائی زیادہ محنت کرتا تھا، زیادہ ایکٹیو تھا، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے۔ دوسرا بھائی جو اتنا زیادہ محنتی نہیں تھا، 1 سال کے بعد وہ اپنی نیچرل موت سے انتقال کرتا ہے، وہ شہید نہیں ہوتا ہے، وہ طبعی طریقے سے، نیچرل طریقے سے مر جاتا ہے۔ دونوں بھائیوں کا انتقال ہو گیا، ایک اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اور 1 سال کے بعد دوسرا بھائی نارمل طریقے سے اللہ کو پیارا ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، حدیث کے جو راوی ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ، یہ وہ صحابی ہیں جو 10 صحابہ کرام جن کو نبی نے جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اتنے میں جنت میں سے ایک آنے والا آیا، یعنی فرشتہ آیا، اور اس نے ان 2 بھائیوں میں جس کا انتقال بعد میں ہوا تھا اس کو جنت میں جانے کی اجازت دے دی، اور اس کے بعد جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، جو محنتی لڑکا تھا، جو محنتی انسان تھا، اس کے بعد جنت میں جانے کی اجازت دی۔ پہلے وہ جنت میں گیا جس کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا تھا، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا اور محنتی تھا، زیادہ ایکٹیو تھا، وہ بعد میں جنت میں گیا۔ اور پھر فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا فَإِنَّكَ لَمْ يَأْنِ لَكَ بَعْدُ، ابھی تیرے جنت میں جانے کا ٹائم نہیں آیا ہے۔ اس کے بعد حضرت طلحہ کہتے ہیں میری نیند کھل گئی، صبح میں نے یہ خواب جب صحابہ کو بتایا، لوگوں کو بتایا، تو صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیسے سمبھو ہے، یہ کیسے پاسبل ہے۔ ایک انسان دین کے کام میں آگے رہتا تھا، محنت کرتا تھا، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تھا، وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جو اتنا زیادہ محنت نہیں کرتا تھا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے، یہ کیسے پاسبل ہے۔ جب یہ بات اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کس بات پر تمہیں حیرت ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، جس کا انتقال بعد میں ہوا وہ پہلے جنت میں کیسے چلا گیا، یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا
اور دین کے کام میں زیادہ محنت کرنے والا بعد میں، اور وہ انسان پہلے جنت میں چلا گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے فرمایا سنو، الیس قد مکث بعدہ سنۃ، جس کا انتقال بعد میں ہوا تھا، کیا اس کو 1 سال اور زیادہ نہیں ملا زندگی میں؟ صحابہ نے کہا 1 سال اس کو زیادہ ملا۔ الیس قد ادرک رمضان، کیا اس کو زندگی میں 1 رمضان اور زیادہ نہیں ملا؟ ہاں اللہ کے نبی، اس کو 1 رمضان اور زیادہ ملا۔ وَصَلَّى فِي سَنَةٍ مِنَ السَّجْدَةِ كَذَا وَكَذَا، اور سال بھر میں اس نے اتنی زیادہ نمازیں اپنے بھائی کے مقابلے میں زیادہ پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ہاں اللہ کے نبی، اس نے 1 سال کی زیادہ نمازیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا فَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، دونوں کے مقام و مرتبے کے بیچ میں اتنی ہی دوری ہے جتنی زمین اور آسمان کے بیچ میں دوری ہے۔ اللہ اکبر۔ 1 سال بعد مرنے والا انسان اپنے بھائی سے مقام و مرتبے میں اتنا دور ہے، اتنا بڑا اس کا مقام ہے جتنا زمین و آسمان کے بیچ کا فاصلہ اور گیپنگ ہے۔ میرے پیارے ساتھی، ہم اور آپ کو خوش نصیب لوگ ہیں میرے ساتھ، ہمیں زندگی میں 1 رمضان اور ملنے جا رہا ہے۔ دعا کیجئے، اور صحابہ بھی یہ دعا کرتے تھے، اللہم سلم لنا، اللہم سلمنا لرمضان، اے اللہ تو رمضان تک ہم کو سلامت رکھ، وسلم لنا رمضان، اور رمضان کو سلامتی والا ہمارے لیے بنا دے، وتسلمہ منا متقبلا، اور رمضان میں ہم جو عبادت کریں اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے۔ یہ صحابہ کی دعا تھی، یہ تابعین کی دعا تھی۔ میرے ساتھیو آؤ دعا کریں ہم، اللہ تعالی ہم کو صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ رمضان کے مہینے کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے بیچ بیچ میں ماحول میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں سے کچھ شور ہونے لگتا ہے، کوئی آواز آنے لگتی ہے۔ آپ سکون سے تقریر سنیں، میں بہت لمبی تقریر آج کر نہیں پاؤں گا، میرے پاس ٹائم بھی کم ہے، آخر میں چندہ بھی کرنا ہے۔ آپ سکون سے سنیں، انشاءاللہ جو باتیں آپ کے سامنے بیان ہوں گی بہت اہم باتیں اور کام کی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ آپ مجلس کا جو وقار ہے، سکون ہے، آپ بہت سیریس ہو کے سن رہے ہیں، اس کو باقی رکھیں۔ میرے بھائیوں، میں نے جو آیت آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی تھی وہ سورہ نساء کی آیت تھی۔ سورہ نساء کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ایک وعدہ کیا ہے، ذرا اس وعدے کو دیکھیے اللہ نے کیا وعدہ کیا۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچو گے بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم باقی کے گناہوں کو تو ایسے ہی معاف کر دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تم کو بہترین جگہ میں داخل کریں گے، جنت میں داخل کریں گے، ہم تم کو جنتی بنا دیں گے اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ ابھی رک جائیے، کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں اس کا مطلب ہم ابھی آپ کو سمجھائیں گے۔ آئیے ایک اور آیت دیکھتے ہیں، قرآن کے 27ویں پارے کی سورہ نجم کی آیت۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو کبیرہ گناہوں سے اور گندے کاموں سے بچتے ہیں، جو زنا سے بچتے ہیں، جو بدکاری سے بچتے ہیں، جو فحش کاموں سے، ولگر کاموں سے، اشلیل کاموں سے بچتے ہیں۔ الا اللمم، ہاں اگر کبھی پیر پھسل جائے، کبھی کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو الگ بات ہے انسان ہونے کے ناطے، لیکن اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہی ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم،
اللہ فرماتا ہے وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اللہ کے نیک بندے. ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تمہارا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. هو اعلم بکم اذ انشاکم من الارض، اللہ تو تمہیں تب سے جانتا ہے جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تھا. تمہارے باپ آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تھا. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تو تم کو تب بھی جانتا تھا جب تم ماں کے پیٹ میں تھے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ماں کے پیٹ میں تھے تم کو ڈاکٹر بھی دیکھنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کراتا تھا. الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے تمہارے مومنٹ کو دیکھتا تھا، تمہارے زندگی کو دیکھتا تھا ڈاکٹر. وہاں ماں کے پیٹ میں بھی تم کو اگر کوئی جانتا تھا تو اللہ جانتا. اے انسانوں، اپنی اوقات سے زیادہ اچھل کود مت مچاؤ. تمہارا اللہ تم کو تب سے جانتا ہے جب تم ماں کے پیٹ میں تھے. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو زیادہ پاک صاف بننے کی کوشش نہ کرو. اللہ تمہاری ایک ایک کمزوری کو جانتا ہے، ایک ایک گناہ کو جانتا ہے. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ کو خوب پتا ہے کہ کون اللہ سے ڈرنے والا ہے، کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے. دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ایک سورہ نجم کی آیت پڑھی اور ایک سورہ نساء کی آیت. ان دونوں آیتوں میں کامن بات کیا ملی کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ تو نوٹ کر لیجئے کہ کبیرہ گناہ ان گناہوں کو کہا جاتا ہے جن کو شریعت میں، جن کے کرنے والے کے اوپر جہنم کی وعید سنائی گئی، جس کے کرنے والے پر قرآن میں یا اللہ کے رسول کی حدیثوں میں کہا گیا ہو کہ اگر یہ کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، وہ کبیرہ گناہ ہے. یا اس کام پر عذاب کی وعید آئی ہو کہ عذاب ملے گا تم کو، یا اس کام کے کرنے والے پر شریعت میں حد جاری کی گئی ہو. مثال کے طور پہ زنا ہے، اگر کنوارا لڑکا لڑکی زنا کرے گا 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے شہر سے نکالا جائے گا. شادی شدہ اگر زنا کرے گا اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جائے گا. چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا. تو جس گناہ پر شریعت میں حد جاری کی گئی ہو، سزا مقرر کی گئی ہو، وہ گناہ بھی کبیرہ گناہ ہے. تو جس گناہ پر عذاب کی یا جہنم کی وعید سنائی گئی ہو، یا جس گناہ پر شریعت میں حد جاری کی گئی ہو، اس گناہ کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو باقی گناہوں کو ہم آٹومیٹک معاف کر دیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون کون سے گناہ ایسے ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں؟ بہت سارے ایسے گناہ ہیں، اور 1-1.5 گھنٹے کی 1.25 گھنٹے کی تقریر میں ان سارے گناہوں کو آپ کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا. علماء نے موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں. کبھی موقع ملے تو پڑھو میرے پیارے ساتھی. اگر فیس بک سے اور انسٹاگرام سے اور سوشل میڈیا پر واہیات چیزوں کو دیکھنے سے اگر موقع ملے تو کم سے کم کچھ مطالعہ کر لو، کچھ اسٹڈی کر لو، کچھ پڑھ لو. اور یہ تو ہمارے بڑے کام کی چیزیں اور ہماری آخرت کی نجات اس سے جڑی ہے کہ ہم جانیں کہ وہ کون سے گناہ ہے جو کبیرہ گناہ ہے، تاکہ ان گناہوں سے ہم اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچا لیں. تو سارے گناہوں کو تو بیان نہیں کیا جا سکتا، چند موٹی موٹی چیزوں کو، چند اہم چیزوں کو جن کو شریعت میں کبیرہ گناہ کہا گیا ہے، آج کی تقریر میں بیان کروں گا اور اس کے بعد آپ سے اجازت لے لوں گا. سب سے بڑا گناہ، کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ، اکبر الکبائر کون سا گناہ ہے؟ چلو بھائی جمال پور والوں، چلو آپ کا ایک انٹرویو لے لیتے ہیں، بتاؤ کون سا گناہ ہے؟ شرک کرنا. اکبر الکبائر، تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. کیا مطلب اللہ کے ساتھ شرک کرنا؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو دے دینا.
جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا جائز ہے وہ کام کسی اور کے لیے کرنا، مثال کے طور پہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے جانور ذبح کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سجدہ کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ میری بگڑی بنا دے گا، یہ میری بیماری دور کر دے گا، یہ میری تکلیف دور کر دے گا، یہ میرا دکھ دور کر دے گا، یہ شرک ہے۔ اور یہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے؟ آئیے قرآن کو یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک سے چھوٹے جو گناہ ہیں، شرک سے کمتر جو گناہ ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کیا معاف ہو جائیں گے، شرک معاف ہونے والا نہیں ہے۔ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور شرک کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ کیا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ اتنا خطرناک گناہ ہے شرک کرنا۔ اللہ نے قرآن میں سورہ انعام کے اندر 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ہمارے یہ 18 نبیوں نے بھی اگر شرک کیا ہوتا ان کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی ہوتی۔ سب سے بڑا گناہ شرک کرنا۔ اللہ قرآن میں اپنے نبی سے کہتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے میرے حبیب اگر آپ نے بھی شرک کر دیا تو آپ کے بھی تمام کے تمام عمل برباد ہو جائیں گے اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ میرے ساتھی۔ آج میں اس علاقے میں بیٹھا ہوں اور خوشی کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں آپ کو شرک کے اڈے بہت کم ملیں گے، نہ کے برابر ملیں گے۔ ایک بڑی تعداد ہمارے ان بھائیوں کی ہے جو قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں، جو شرک و بدعت سے دور رہتے ہیں۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے اور بہت خوش قسمتی کی بات ہے میرے ساتھ۔ آپ یقین نہیں کریں گے، میرے پاس ایسے بھی فون آتے ہیں کہ مولانا صاحب میں فلاں علاقے میں رہتا ہوں، میرے گھر سے قریب میں کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جہاں صحیح طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ مسجدیں ہیں، سنت کے خلاف نماز پڑھی جاتی ہے، مسجد کے اندر قبر ہے، مزار ہے، سجدہ ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے، ہمارا دل گوارا نہیں کرتا اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، ہم کیا کریں؟ آج آپ کے گھر سے چند قدم کی دوری پر مسجد ہے اور آپ سکون کے ساتھ سنت کے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے میرے ساتھیوں۔ بہت سارے لوگ اس نعمت سے محروم ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے ماحول میں پیدا کیا ہے کہ آپ اللہ کی توحید پر ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ بہت سارے لوگ اس نعمت سے محروم ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس توحید کی نعمت کی قدر کیجئے اور مرتے دم تک شرک سے اپنے دامن کو بچائیے اور اپنے بچوں کو بھی بچائیے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے باپ تو بہت توحید والا ہے لیکن باپ نے بچوں کی تربیت نہیں کی، بچوں کو مدرسے میں نہیں پڑھایا، بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا، بچوں کو دینیات نہیں پڑھائی۔ بچہ کہاں پڑھتا تھا؟ کانوینٹ میں پڑھتا تھا۔ باپ تو بڑا خوش تھا کہ صاحب میرا بیٹا تو انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے، میری بچی تو انگلش میڈیم میں پڑھتی ہے، ہائی فائی انگلش بولتی ہے، گھر میں آتی پہلے پاپا کو دیکھ کے گڈ نائٹ پاپا، گڈ مارننگ پاپا بولتی ہے۔ ماں باپ تو اسی میں خوش ہو گئے صاحب، ذرا سے 4 انگریزی کے جملے کیا بچے نے بول دیے، آپ تو خوش ہو گئے۔ مگر یہ انگریزی کے چند جملے جو آپ کے بچے نے سیکھے ہیں کہ اتنے بھاری پڑ جائیں گے آپ کے اوپر جب یہ بچہ بڑا ہوگا اور وہ اللہ کی توحید سے دور ہوگا۔ اور آج اسی پاکڑ کے علاقے سے میرے پاس واٹس ایپ پر میسج آیا کہ مولانا ذرا اس پر بھی آپ بولیے گا
آج کئی لڑکیوں کی آئی ڈی ہے، مسلمان لڑکیوں کی آئی ڈی ہے، اور آپ کے اسی پاکڑ برہروا فرقہ اس پورے بیلٹ سے تعلق رکھنے والی وہ لڑکیاں ہیں، ان کے بوائے فرینڈ کون ہیں، ان کے سوشل میڈیا پر ان کی دوستی کس سے ہے، غیر مسلم لڑکوں سے ہے، اور ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا اور ان کے ساتھ دوستی کرنا گھومنا پھرنا ہو رہا ہے۔ کافر اور مشرک لڑکوں کے ساتھ وہ لڑکیاں گھوم رہی ہیں، پھر رہی ہیں، زنا کر رہی ہیں، بدکاری کر رہی ہیں، اور یہاں تک کہ وہ لڑکیاں بعد میں اپنے ان بوائے فرینڈ کے ساتھ شادی کرتی ہیں اور اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد ہو جاتی ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھی؟ یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ آپ کی آنے والی نسل اس کو معلوم ہی نہیں کہ ایمان کیا ہے۔ اس کے پورے سلیبس میں کہیں ایمان نہیں ہے۔ اس نے انگلش تو پڑھی، اس نے میتھمیٹکس تو پڑھی، اس نے سائنس تو پڑھی، اس نے جیوگرافی تو پڑھی، اس نے میڈیکل کی تعلیم تو حاصل کی، وہ انجینئر تو بن گیا، وہ لائر تو بن گیا، اس نے MBA تو کر لیا، اس نے دنیا کے سارے علوم حاصل کر لیے، مگر اسے یہ نہیں پتا تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ قبر میں یہی 3 سوال تو ہوگا، تیرا رب کون، تیرے نبی کون، تیرا دین کیا۔ اور ان تینوں سوالوں کا جواب معاف کیجئے گا، میتھمیٹکس کی بہت اہمیت ہے مگر اس کی کتابوں میں اس کا جواب نہیں ملے گا۔ سائنس بہت امپورٹنٹ ہے مگر سائنس کی کتابوں میں ان تینوں سوالوں کا جواب نہیں ملے گا۔ ان تینوں سوالوں کا جواب کہاں ملے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب مومن بندہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرشتہ پوچھے گا کہ تجھے ان تینوں سوالوں کا جواب کیسے پتا چلا؟ بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت بہ، میں نے قرآن کو پڑھا تھا، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، میں قرآن پر ایمان لایا تھا، میں نے قرآن کو سچا مانا تھا، قرآن کے ذریعے مجھے ان تینوں سوالوں کا جواب ملا۔ آپ کی نوجوان نسل قرآن سے دور ہے میرے ساتھ۔ وہی نوجوان نسل جو ہر منٹ پر واٹس ایپ کھولتی ہے، ہر 10 منٹ پر چیک کرتی ہے کہ فیس بک پر مجھے کتنے لائک ملے، ہر 5 منٹ پر چیک کرتی ہے انسٹاگرام پر میری پوسٹ کو کتنے لوگوں نے پسند کیا۔ آپ کی وہی نوجوان نسل قرآن کو کبھی کھول کے نہیں پڑھتی، سال بھر قرآن رکھا رہ جاتا ہے، گھر میں دھول کھاتا ہے، کوئی پڑھنے والا نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب تک آپ قرآن نہیں پڑھیں گے، حدیثوں کو نہیں پڑھیں گے، آپ دین کا علم حاصل نہیں کریں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے وہی ڈرے گا جو عالم ہوگا۔ عالم کا مطلب جو اللہ کو جانے گا۔ جتنا آپ اللہ کو جانو گے، اللہ کے بارے میں علم حاصل کرو گے، اتنا اللہ کا ڈر آپ کے دل میں پیدا ہوگا۔ اسی لیے حضرت لقمان جب اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں تو پہلے اللہ کا انٹروڈکشن کراتے، اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بچے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز آسمانوں میں کہیں ہوگی، کسی چٹان کے نیچے چھپی ہوئی ہوگی، زمین میں کہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ایک رائی کے دانے کے برابر چیز کو سامنے لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ تو باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ جو اللہ رائی کے دانے کے برابر چیز کو سامنے لے آئے گا، اسے پتا نہیں کہ گوگل کروم کی ہسٹری آپ نے ڈیلیٹ کر دی، اسے معلوم نہیں کہ آپ نے واٹس ایپ کی چیٹنگ کو کلیئر کر دیا، اسے معلوم نہیں کہ آپ کی آنکھوں نے کیا دیکھا، آپ کی انگلیوں نے کیا ٹچ کیا، آپ کے کانوں نے کیا سنا۔ اللہ کو سب پتا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے اللہ کو جانو، اللہ کو جتنا جانو گے اللہ کی اتنی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوگی اور اللہ کا ڈر آپ کے دل میں پیدا ہوگا۔ تو پہلا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ آج ایک بڑا طبقہ امت کا شرک کر رہا ہے، قبروں پہ سجدہ ہو رہا ہے، پیروں کے آگے سجدہ ہو رہا ہے، بزرگوں کے آگے سجدہ ہو رہا ہے، گلے میں لال کالے پیلے دھاگے ڈالے جا رہے ہیں، پیر میں دھاگا پہنا جا رہا ہے، پیٹ پہ دھاگا پہنا جا رہا ہے، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ جب تک یہ دھاگا میں پہنے ہوں میں بیمار نہیں پڑوں گا، مجھے نظر نہیں لگے گی۔ یہ شرک ہے، اور شرک اللہ تعالیٰ کیا معاف ہونے والا گناہ نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں،
وہ دی جس سے توحید پھیلی جہاں میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں۔ جس دین کے ذریعے توحید پھیلی تھی وہ دین آ کر کے ہندوستان میں بدل گیا، اور ہندوستان میں اس دین کے ماننے والے قبر پرست بن گئے، بزرگوں کے آگے سجدہ کرنے والے بن گئے، تعویذ پہننے والے بن گئے، اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کرنے والے بن گئے۔ اسی لیے مولانا حالی کہتے ہیں، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے۔ مسلمان شرک کر رہا ہے اور مسلمان یہ سوچتا ہے کہ صاحب میں تو کلمہ پڑھتا ہوں، میرا شرک تو شرک نہیں ہے۔ نہیں، اللہ کا قانون ایک ہے میرے پیارے ساتھ۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے بھی شرک سے بچانا اور میری آنے والی نسلوں کو بھی تو شرک سے بچانا، میری اولاد کو بھی تو شرک سے بچانا۔ تو یہ پہلا گناہ ہے، کبیرہ گناہ۔ کون سا؟ شرک۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا گناہ، دوسرا بڑا گناہ، کسی بے قصور کو قتل کرنا، کسی نردوش کی ہتیا کرنا۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی انسان کو قتل نہ کرو جس کی جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ ہاں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے جس کو قتل کرنے کا حق ہے، جس کو قتل کرنے کی شریعت میں پرمیشن دی گئی ہے۔ کس کو قتل کرنے کی پرمیشن دی گئی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جن کو قتل کرنے کی شریعت میں اجازت دی گئی ہے۔ السیب الزانی، ایک وہ انسان ہے جو شادی شدہ ہے اور زناکار ہے، اس کی شریعت میں سزا کیا ہے؟ سزائے موت ہے۔ نمبر 2، والمفارق لدینہ، اسلامی حکومت کے اندر کوئی مرتد ہو جائے، کوئی مرتد ہو جائے، مسلمان تھا کافر ہو جائے، اور اسلامی حکومت ہے تو اس کی بھی سزا سزائے موت ہے۔ والنفس بالنفس، اور جان کے بدلے جان ہے۔ اگر کوئی کسی کا مرڈر کر دے، کسی کو قتل کر دے، تو قاتل کو بھی قصاص کے طور پہ قتل کیا جائے گا۔ ہاں اگر جس کو قتل کیا گیا اس کے گھر والے، اس کے گارجین اگر معاف کر دے تو الگ بات ہے، ورنہ قاتل کی سزا سزائے موت ہے۔ تو قتل کرنا یہ دوسرا بڑا گناہ ہے۔ اب اگر کسی کو لگتا ہے کہ اسلام آتنکواد کا دھرم ہے تو اسے قرآن کی ان آیتوں کو پڑھ لینا چاہیے۔ اسلام تو کسی ایک انسان کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ بے قصور لوگوں کو بم سے اڑا دینا یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اسلام نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کام کسی بھی مذہب کا ماننے والا کرے، اسلام کا ماننے والا اگر یہ کام کرتا ہے تو کان کھول کر کے سن لے، اسلام کا دامن اس سے بری ہے۔ اسلام بے گناہوں کی ہتیا کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، تیسرا کبیرہ گناہ، وَلَا يَزْنُونَ، اللہ کے نیک بندے زنا نہیں کرتے۔ زنا کرنا، بدکاری کرنا یہ تیسرا بڑا گناہ ہے۔ اتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے جب زنا کا ذکر کیا، یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرو، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، ایسا کوئی کام ہی مت کرو کہ زنا کی نوبت آئے۔ اسی لیے جب عورت گھر سے نکلے، اسلام نے حکم دیا وہ پردے میں نکلے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے جب وہ گھر سے نکلیں تو اپنے اوپر جلباب ڈال لیں، اپنے اوپر چادر ڈال لیں، اپنے حسن کی نمائش نہ کریں، اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں، پردے میں رہیں۔
یہ پردہ ان کی پہچان بنے گا، یہ پردہ دنیا کو بتائے گا یہ عزت دار لڑکیاں ہیں اور کوئی ان کو چھیڑنے کی جرات نہیں کرے گا۔ یہ پردے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تاکہ زنا کے کوئی قریب بھی نہ جائے۔ مردوں کو حکم دیا گیا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی مومن مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ یہ نگاہوں کو نیچی رکھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تاکہ آپ زنا کے قریب نہ جائیں۔ نوجوان لڑکا شادی کے قابل ہو جائے، نوجوان لڑکی شادی کے قابل ہو جائے، کیوں حکم دیا گیا کہ جلدی سے اس کی شادی کی جائے؟ تاکہ کوئی زنا کے قریب نہ جائے۔ فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء، اے نوجوانوں جب تم شادی کے قابل ہو جاؤ تو نکاح کر لو، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، اس لیے کہ جب شادی کرو گے تو تمہاری آنکھیں جھک جائیں گی اور تمہاری شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی۔ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اسی لیے کہا گیا اس کو اسی کے لیے جلدی سے نکاح کرنے کا حکم دیا گیا۔ ابھی ایک میسج آیا میرے پاس کہ ایک لڑکی ہے، عورت ہے، وہ کہیں نکاح کرنا چاہ رہی ہے، کوئی لڑکا ہے، دیندار لڑکا ہے، لیکن باپ راضی نہیں ہے لڑکی کا۔ کیوں؟ اس کی کاسٹ الگ ہے۔ ہمارے یہاں بڑا مسئلہ یہ کہ کاسٹ بھی چلتی ہے، شیخ ہے تو شیخ میں ہی شادی کرے گا، انصاری ہے تو انصاری میں ہی شادی کرے گا، جس برادری کا انسان ہے اسی برادری میں نکاح کرے گا۔ جبکہ اسلام میں کوئی کاسٹزم تو نہیں ہے، اسلام میں کوئی برادری بات تو نہیں ہے۔ اب بھائی باپ راضی نہیں ہے، لڑکا دیندار ہے، نمازی ہے، سب کچھ ہے، لیکن باپ راضی ہے۔ اب لڑکی کسی کے ذریعے مسئلہ پوچھوا رہی ہے کہ مولانا صاحب شریعت تو یہ کہتی ہے کہ لڑکی کی شادی اس کے ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور میرا باپ دیندار لڑکے سے شادی نہ کر کے میری شادی بے دین سے کرا، میں کیا کروں؟ اب ہم لوگ بھی کبھی کبھی پریشان ہو جاتے کہ کیا جواب دیں۔ بھئی اسلام میں لڑکی کے نکاح کے لیے کنڈیشن ہے، شرط ہے کہ لڑکی کے ولی کا راضی ہونا ضروری۔ اگر لڑکی کا باپ زندہ ہے تو باپ ولی ہے، اور لڑکی اپنے باپ کو راضی کیے بغیر شادی نہیں کر سکتی۔ لیکن اب یہاں سچویشن یہ ہے کہ لڑکی کسی دیندار لڑکے سے نکاح کرنا چاہ رہی ہے اور کوئی عیب بھی اس کے اندر نہیں، اور لڑکی کا باپ تیار نہیں ہے، اور لڑکی کا باپ جس سے نکاح کرنا چاہ رہا ہے وہ لڑکا دیندار نہیں ہے۔ اب میں نے اس پر جب مسئلہ دیکھا، علماء کے فتوے دیکھے، تو علامہ ابن عثیمین کا ایک فتویٰ دیکھا، انہوں نے کہا کہ اگر کسی ایسی سچویشن میں لڑکی کا باپ غلط جگہ لڑکی کی شادی کر رہا ہے، جو رشتہ صحیح نہیں ہے، لڑکا دیندار نہیں ہے، اور لڑکی کا باپ صرف اس کی زمین جائیداد اور دولت دیکھ کر کے شادی کر رہا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں لڑکی کے ولی ہونے کے حق سے وہ محروم ہو جائے گا، اور اس علاقے کے جو ذمہ دار لوگ ہوں گے، جو عالم ہوں گے بڑے، یا جو اس علاقے کا جو ذمہ دار ہوگا، اس کو لڑکی جائے گی اور وہاں جا کر کے اپنا کیس رکھے گی، اور وہ ولی بن کر کے اس لڑکی کا صحیح جگہ نکاح کرائے گا۔ ایسی صورت میں لڑکی کا باپ اپنے حق سے محروم ہو جائے گا۔ تو شریعت نے یہ سارے راستے کیوں بتائے میرے پیارے ساتھی؟ تاکہ ہم زنا کے قریب بھی نہ جائیں۔ آج حالات کیا ہیں؟ لڑکی گھر سے نکلتی ہے، اس کا پورا شریر نظر آتا ہے، بے پردہ اور بے حیا ہو کر کے وہ لڑکی گھر سے نکلتی ہے، اور جو لڑکیاں کالجوں اور اسکولوں میں پڑھتی ہیں وہ تو یہ سمجھتی ہے کہ بھئی یہ پردہ وردہ تو یہ مدرسے میں پڑھنے والی لڑکیوں کو سوٹ کرتا ہے، ہم تو اپ ٹو ڈیٹ ہیں، ہم تو ہائی فائی ہیں، ان کو اپنے سر پہ تو پٹا رکھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی۔ یاد رکھو میری پیاری بہنوں، میرے ماؤں بہنوں، یہ آپ کا پردہ، یہ آپ کے ایمان کی علامت، آپ کے مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ اللہ قرآن میں اپنے نبی سے کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے، مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کو پست رکھیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں۔ یہاں تک کہا اللہ نے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں تم اپنے دوپٹے کو اپنے سینے پر رکھو۔ باپ سامنے ہے، بیٹا سامنے ہے، اپنا بھائی سامنے ہے، محرم رشتہ دار سامنے ہے، محرم کے سامنے بھی عورت اپنے دوپٹے کو سینے پر رکھے گی، گریبان پہ رکھے گی۔ اپنے محرم کے سامنے بھی عورت کو بے پردہ ہونے کی اجازت نہیں ہے، اپنی زینت کو ڈھانپنے کا حکم دیا گیا ہے۔
کیوں کہا اللہ کے نبی نے کہ جب کوئی لڑکا لڑکی، جب کوئی مرد و عورت اکیلے میں ملتے ہیں، لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثهما الشیطان، جب کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے میں ملتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. کیوں کہا؟ تاکہ زنا کے قریب بھی نہ جائے. اور آج کان کھول کے سن لو، یہ زنا کا بہت آسان راستہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے پیدا ہوا ہے. یہ واٹس ایپ پر جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ جو فیس بک کے ذریعے انٹروڈکشن ہو رہا ہے، باپ معاف کیجئے گا، میں نے ایسے کیس بھی دیکھے ہیں، لڑکا مدرسے کا پڑھا ہوا عالم ہے، لڑکی مدرسے کی پڑھنے والی عالمہ ہے، ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں، مگر اس سوشل میڈیا نے ان کو بھی زنا کے گڈھے میں ڈال دیا ہے. شیطان تو عالم کے ساتھ بھی لگا ہے، شیطان تو عالمہ کے ساتھ بھی لگا ہے. خبردار، اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا اور ان کے گارجین سے بھی کہنا چاہوں گا، لڑکیاں اگر ابھی چھوٹی ہیں، کیا ضرورت ہے ان کے ہاتھ میں مستقل ایک موبائل دینے کی؟ میں یہ نہیں کہتا لڑکیاں موبائل استعمال نہ کریں، ابھی بچی چھوٹی ہے، ابھی کلاس 8-9 میں پڑھ رہی ہے، اس کے ہاتھ میں اپنا پرسنل موبائل ہونا کیوں ضروری ہے؟ جب لڑکیاں سمجھدار ہو جائیں، میچیور ہو جائیں، تب ان کو موبائل دیجئے، اور اس نصیحت کے ساتھ موبائل دیجئے کہ یہ موبائل نہیں ہے، یہ دو دھاری تلوار ہے، اس تلوار سے تم اپنے آپ کو بھی قتل کر سکتی ہو، اپنی عزت کا جنازہ بھی اسی موبائل سے نکال سکتی ہو. اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا، اگر آپ کو فیس بک پر آئی ڈی بنانے کا شوق ہے تو بناؤ. اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ ہم فیس بک کا استعمال اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے کرتے ہیں اور اچھی چیزوں کو شیئر کرتے ہیں، اس بات کی گارنٹی مجھے دے دیجئے کہ آپ کسی کے ساتھ چیٹنگ نہیں کریں گے. شیطان کہاں سے ہمیں زنا کے راستے پہ لے کے جائے گا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے میرے ساتھیوں. مسلمان لڑکی فیس بک چلا رہی ہے، دوسرا مسلمان لڑکا اس کے پرائیویٹ چیٹ باکس میں آتا ہے، السلام علیکم میری اسلامی بہن کیسی ہو تم؟ پہلے سلام سے بات شروع ہوتی ہے، اسلامی بہن کہہ کر کے بات شروع کرتا ہے، اور پھر ملاقاتیں اور باتیں اور لمبی چوڑی باتیں اور ایک دوسرے کا انٹروڈکشن، اور پھر شیطان کہاں لے کے پہنچا دیتا ہے؟ بدکاری اور زناکاری تک لے کے جا کے پہنچا دیتا ہے. اس لیے خبردار، سوشل میڈیا کے اس فتنے سے اپنے دامن کو بچاؤ. میں نے شروع میں جو تقریر کے پہلے ایک نظم پڑھی تھی، اس نظم میں میں نے یہی پیغام دیا تھا، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے. آج بے حیائی اس موبائل نے بہت پھیلا دیا ہے میرے ساتھ. آپ یقین نہیں کریں گے، چھوٹی چھوٹی بچیاں، کلاس 8 کلاس 9 میں پڑھنے والی بچیاں، آج جب وہ اسکولوں میں جاتی ہیں تو اب وہ بہت اچھے گھر سے تعلق رکھتی ہیں، دیندار گھر ہے، باپ نمازی ہے، بھائی نمازی ہے، ماں نمازی ہے، گھر میں دین کا ماحول ہے. لیکن جب اسکول میں جاتی ہیں تو وہاں دوسری لڑکی کہتی ہے، ارے تیرے کتنے بوائے فرینڈ ہیں؟ یہ بوائے فرینڈ بنانے کا کلچر، یہ گرل فرینڈ بنانے کا کلچر، یہ لڑکا لڑکیوں کا دوستی کرنے کا کلچر، پھر ملنے جلنے کا کلچر، یہ آج ہمارے سماج کو برباد کر رہا ہے، ہماری چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زنا کے راستے پہ لے کے جا رہا ہے. آج آپ بڑے بڑے شہروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ پاکڑ تو ایک چھوٹا شہر ہے. آپ پاکڑ چلے جائیں، فرقہ چلے جائیں، مالدہ چلے جائیں، آپ مسلمانوں کی کسی بستی میں چلے جائیں، آج جو زنا کے اڈے ہیں، جو ہوٹلز ہیں، جو پارک ہیں، جو ریسٹورنٹس ہیں، کوئی ایسا زنا کا اڈا نہیں ملے گا جہاں آپ کو کوئی برقع نشین لڑکی، برقع پوش لڑکی آپ کو نہ مل جائے. آج زنا کے ان اڈوں پر آپ کی برقع والی اسلامی بہنیں بھی پائی جا رہی ہیں. یہ پوری قوم کے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے ساتھ. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے میرے بندو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا. نبی اکرم کو خواب میں وہ منظر دکھایا گیا، آپ نے دیکھا کہ ایک تندور ہے، جس تندور کے اندر کچھ مرد و عورت الٹے لٹکے پڑے ہیں، اور نیچے سے آگ کے شعلے آتے ہیں اور ان کی شرمگاہوں میں داخل ہو رہے ہیں، اور جب ان کی شرمگاہ میں وہ شعلے جاتے ہیں وہ چلانے لگتے ہیں. آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ فرمایا گیا ہؤلاء الزنات والزوانی، اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے زناکار مرد اور زناکار عورتیں ہیں. بڑی دردناک سزا ہے زنا اور بدکاری کی. یہ چند لمحوں کی لذت آپ کی آخرت کو برباد کر دے گی. اس لیے میرے بھائیوں یہ تیسرا بڑا گناہ ہے زناکاری کرنا، اس سے اپنے دامن کو بچاؤ. اور آگے بڑھیے، وَأَكُلُ الرِّبَا، سود کھانا، بیاج کھانا. بیاج کھانا آج کہیں بندھن لون کے نام سے، کہیں جو ہے عورتوں کو لون دینے کی اسکیم کے نام سے، الگ الگ طریقے سے سود اور بیاج کی کے طریقے ہمارے سماج میں چل رہے ہیں.
کہیں ہیوی ڈپازٹ کے نام پہ، کہیں اپنے کھیت کو دوسرے کو پیسہ دے کر کے، بڑی رقم دے کے کھیت کو دے دیا گیا اور وہ کھیت سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور ہم اس کے پیسے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ تمام شکلیں آپ اپنے علماء سے پوچھئے کون سی شکل سود ہے، کون سی شکل سود نہیں ہے۔ اگر سود ہے اور آپ سود کی رقم کھا رہے ہیں تو آپ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں میرے ساتھی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ خیرات کو بڑھاتا ہے۔ سود کھا کر کے آپ اپنے مال کی برکت کو ختم کر رہے ہیں میرے ساتھی۔ یہ سود بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود کھانا نہیں چھوڑو گے تو اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو سود کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا بھی کبیرہ گناہ ہے، یتیم کا مال کھانا بھی بڑا گناہ ہے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیم کا مال کھاتے ہیں انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ کبھی کسی یتیم کا مال مت کھاؤ۔ اگر آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا اور آپ کے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم بچے ہیں تو بے درد بے رحم نہ بن جاؤ اور یہ مت کہو شریعت کی دہائی دیتے ہوئے کہ ارے ان یتیموں کا کچھ نہیں بنتا، میرے باپ کی میراث میں تو میرا حق بنتا ہے، میرا بھائی تو مر گیا، باپ کی زندگی میں اس کا نہیں بنتا۔ ان یتیموں پر ترس کھاؤ اور اپنے باپ سے کہہ کر کے ان یتیموں کو بھی ان وصیت کا حق دلواؤ تاکہ وہ بچے جو ہے وہ یتیم بچے محروم نہ رہ جائیں۔ اور ایک دو باتیں اور بیان کر کے پھر ہم جلسے کے اصل مقصد کی طرف آئیں گے اور آپ سب سے اپیل کریں گے کہ آپ آئیے اور میرے ہاتھ پر آپ مسجد کے لیے جو چندہ ہے وہ دیتے ہوئے جائیں۔ میرے پاس اب وقت بالکل 20 منٹ کا وقت بچا ہے، ایک دو باتیں اور بیان کر کے ہم چندے کی طرف آتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کی بات ہم کر رہے ہیں میرے ساتھی۔ کبیرہ گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں جان بوجھ کر کے، وہ کان کھول کر کے سن لیں، نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں 16ویں پارے میں جہاں اپنے نبیوں کا ذکر کیا، نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ میرے نبیوں کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا، نمازوں کو چھوڑ دیا، ایسے لوگ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ نماز کی پابندی کرو میرے ساتھیو، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ آج مسجد کی تعمیر کے لیے جلسہ ہو رہا ہے، مسجد کیوں بنتی ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے، مگر ہمارا حال کیا ہے؟ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ کس کی طرف سے؟ اچھا دیکھیں میں سب کا نام نہیں لے پاؤں گا، یہ ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے مسجد کی تعمیر کے لیے یہ بسم اللہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عبدالرقیب صاحب، اچھا عبداللطیف صاحب، یہ مولانا عبداللطیف صاحب نے کتنا ہے پیسہ؟ یہ 5000 روپیہ۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی عمر میں برکت عطا فرمائے، مولانا کے علم و عمل میں اور ان کی صحت میں اللہ تعالیٰ برکت دے اور اللہ تعالیٰ ان کے اس چندے کو قبول فرمائے۔ میرے پیارے ساتھیوں آ جائیے، میرے پاس وقت بہت کم ہے، 15 سے 20 منٹ کا ٹائم بچا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے مطیع الرحمان بھائی نے 500 روپے کا چندہ پیش کیا ہے، یہ کسی بے نام صاحب نے، صاحب خیر نے 500 اور 1000 کا چندہ پیش کیا ہے۔ رب العالمین آپ سب کے چندے کو قبول فرمائے۔ عالم ماشاءاللہ، عالم بھائی نے 10,000 روپیہ مسجد کے لیے تعاون پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم بھائی کے اس چندے کو قبول فرمائے، ان کے مال میں برکت دے۔ بھائیو آؤ آگے بڑھو، یہ اللہ کے گھر کا معاملہ ہے، اللہ کا گھر آپ کو دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے۔ آپ محبت کرتے ہیں اگر مسجد سے، دین سے، علماء سے، آپ آگے بڑھیے اور بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیجیے۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے مستفیض بھائی ہیں، انہوں نے اپنے والد کی طرف سے یہ 500 روپے کا چندہ پیش کیا ہے۔ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس چندے کو 500 روپے چندہ آپ نے پیش کیا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اور یہ حفیظ الرحمان صاحب ہیں، انہوں نے 100 روپے کا چندہ پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے چندے کو قبول فرمائے۔ بھائیو آگے بڑھیے، وقت کم ہے، کمیٹی والے بھی جو ہے نظریں گاڑے ہوئے ہیں کیونکہ 15-20 منٹ کا وقت بچا ہے۔ یہ کسی اور بھائی نے بھی
500 रुपये का चंदा पेश किया है। अल्लाह इनके चंदे को कबूल फरमाए। माँ बहनों से भी गुजारिश करता हूँ कि आप आगे बढ़ें, मस्जिद की तामीर का मामला है, आपके लिए सदका जारिया बनेगा। आप हजरात अगर अपनी ज़रूरतों के लिए उठ रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अभी प्रोग्राम बाकी है, मेरे बाद भी ख़तीब हैं, मेरे साथ मसला और मजबूरी है, मुझे निकलना है, लेकिन आप हजरात बैठें, प्रोग्राम में आप शामिल हों। अच्छा माशाअल्लाह, ये भाई की इनकी दादी ने दिया है 500 रुपये का चंदा और 200 रुपया बेनामी चंदा है। अल्लाह ताला इनके चंदे को कबूल फरमाए। आइए आगे बढ़े। देखिए भाई 100 की नोट नहीं चले चंदे में, 500 कम से कम दीजिए। आइए आगे बढ़िए। अल्लाह ताला आप सबके चंदे को कबूल फरमाए। मैं बगैर गिने दे रहा हूँ सामने। अल्लाह ताला आप सबके ताउन को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपके सेहत में, दौलत में बरकत अता फरमाए। और जो लोग मरहूमीन की तरफ से चंदा दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। रमज़ान का बिल्कुल करीब वक्त आ चुका है, ये आखिरी प्रोग्राम है रमज़ान के पहले, इसमें आप हज़रात शामिल हो रहे हैं। ये 2000 रुपया है, अल्लाह ताला इनके चंदे को कबूल फरमाए। आप सब आइए आगे बढ़िए और 10 मिनट मेरे हाथ पे चंदा देते हुए अल्लाह ताला के यहाँ अपने जन्नत में अपने घर को बनाते हुए आगे बढ़िए। माशाअल्लाह। आइए आइए, चले आओ चमन तुमको बुलाता है। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, मस्जिद की तामीर करने वाला जन्नत में अपना घर बनाता है। अल्लाह ताला तमाम चंदा देने वालों के चंदे को कबूल फरमाए। आखिरत में इसका बेहतरीन बदला आप लोगों को अल्लाह ताला अता फरमाए। महबूब आलम भाई ने 500 रुपये का चंदा पेश किया है। अच्छा, इन्होंने मुस्तफ़ी साहब ने 200 रुपया है। अच्छा माशाअल्लाह, 5000 है माशाअल्लाह। 5000 का ये अलग चंदा है, 500 का अलग है और ये शायद 500 अलग है। अल्लाह ताला इन सारे चंदे को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला, मैं नाम नहीं भी लूँगा तो समझिए सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। असल चीज़ नीयत है। तमाम चंदा देने वालों के चंदे को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आइए आगे बढ़िए और देते हुए, मस्जिद का मामला अल्लाह के घर का मामला है, नेकी के काम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। अल्लाह ताला आप सबके चंदे को कबूल फरमाए। आइए बढ़िए, बस 5 मिनट का वक्त हमारे पास और है, देर न कीजिए, आगे बढ़िए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। अल्लाह आप सबके ताउन को कबूल फरमाए। अल्लाह आप माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आइए आगे बढ़िए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों की इस चंदे को इस मस्जिद की तामीर में अल्लाह ताला कबूल फरमाए और जल्द से जल्द तौफीक दे इस गांव के लोगों को ये शानदार मस्जिद को ये तामीर करें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए आइए, अल्लाह ताला आप सबके चंदों को कबूल फरमाए। आपके माल में, सेहत में और अल्लाह ताला अमल में बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह। 500 रुपये का ताउन इन्होंने हमारे बुजुर्ग ने पेश किया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। भाई हमारे बाद वाले मुकर्रिर की तरफ से बुलाइए, स्टेज पर लाइए अब्दुल शकूर साहब को। सलाम। आइए, अल्लाह कबूल फरमाए। आइए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबके चंदे को कबूल फरमाए। मेरी मजबूरी थी कि मुझे आप लोगों से जल्दी इजाज़त लेना पड़ रहा है। अल्लाह ताला आप सबके चंदे को कबूल फरमाए। आइए आगे बढ़िए। मस्जिद का मामला है भाइयों, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए, पीछे न रहिए। अल्लाह ताला सबके चंदे को कबूल फरमाए। अपने घर की तामीर के लिए आपकी कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आपके माल में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। बार कोड भी मौजूद है, जो लोग ऑनलाइन करना चाहें बार कोड के ज़रिए कर सकते हैं। आप हजरात बिल्कुल इसमें पीछे न रहें। माँ बहनों से भी गुजारिश करता हूँ कि वो भी आगे बढ़ें। ये किसी भाई ने 1000 रुपये का चंदा, जो भी ये चंदा आ रहा है बगैर गिने और बगैर नाम लिए मैं रख रहा हूँ। बस अल्लाह ताला नीयतों को जानता है, दिलों को जानता है। अल्लाह आप सबके चंदे को कबूल फरमाए। और मैं जानता हूँ आप लोग माशाअल्लाह बहुत दिल खोल करके ताउन कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 16 लाख का जो टारगेट रखा है मस्जिद की तामीर के लिए गाँव वालों ने, तो पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों के चंदों को कबूल फरमाए। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ आ रहे हैं और चंदा अपने माँ बाप की तरफ से वो पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनके चंदों को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह आप सबको के माल में, कारोबार में, सेहत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह बीमारियों से आप लोगों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हर शर से महफूज रखे। अल्लाह रमज़ान का रोज़ा हम सबको सेहत व सलामती के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों आ जाइए, आगे बढ़िए, वक्त हमारे पास बहुत कम है। माशाअल्लाह, ये हमारे बुज़ुर्ग ने चंदा पेश किया है और गालिबन जो है देखिए कितना
3100 या 4100 है। अल्लाह ताला इनके चंदे को भी कबूल फरमाए। आइए आगे बढ़िए। माशाअल्लाह आपकी माँ की तरफ से अल्लाह अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। महमूद साहब, मौलाना महमूद साहब की तरफ से 1500 रुपया है। ये इन्होंने 200 रुपया अशरफुल, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। जो लोग भी अपने मरहूमीन की तरफ से दे रहे हैं, अल्लाह उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, और जो अपनी तरफ से दे रहे हैं, अल्लाह उनकी सेहत में, उनके माल में अल्लाह बरकत अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आइए आगे बढ़िए, अल्लाह ताला आपके चंदे को कबूल फरमाए। आइए आइए आगे बढ़िए, देते हुए जाइए। अल्लाह आप सब के अतियात को, चंदों को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आप लोगों के माल में बरकत दे। जो लोग अपने मरहूमीन की तरफ से दे रहे हैं, अपने माँ बाप की तरफ से या अपने किसी भी रिश्तेदार की तरफ से दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्रों को अल्लाह ताला नूर से भर दे। मेरे भाइयों, मस्जिद का मामला है, अल्लाह के घर की तामीर का मामला है, इसमें आप पीछे न रहें। ये रमज़ान के बिल्कुल पहले आपका ये प्रोग्राम और उसमें ये आपका दिया हुआ अतिया इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाएगा। आइए आगे बढ़िए। 5-10 मिनट का वक्त हमारे पास और है, हमें फ़ौरन निकलना भी है पापड़ के लिए। अल्लाह ताला आप सब के चंदों को कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जो भी भाई जो भी ताउन कर रहे हैं, मैं बगैर गिने रख रहा हूँ, बगैर नाम लिए रख रहा हूँ, और सबके हक में दुआ करता हूँ, अल्लाह सबके चंदों को कबूल फरमाए। अच्छा अच्छा, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला तमाम चंदा देने वालों को चंदे को कबूल फरमाए। आइए आगे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सारे चंदा देने वालों को चंदे को कबूल फरमाए। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम को सुना है और अभी सुनेंगे, अभी प्रोग्राम बाकी है इंशाअल्लाह। और मस्जिद की तामीर के लिए आप ज़रूर हिस्सा लीजिए। अभी तक जो भाई पीछे रह गए हैं और आगे नहीं आए हैं, उनसे गुजारिश है, अगर आप कैश नहीं लाए हैं, ऑनलाइन भी आप फ़ोन पे वगैरह के ज़रिए भी भेज सकते हैं। ज़रूर हिस्सा लीजिए, और इंशाअल्लाह अगर आप थोड़ा सा दिल खोलेंगे तो ये कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, इंशाअल्लाह ज़रूर पूरा हो जाएगा। अल्लाह आप सब के चंदों को कबूल फरमाए। जिन्होंने जो भी दिया है अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अल्लाह सारे चंदा देने वालों के चंदे को कबूल फरमाए। बैठ जाएँ आप लोग, जिन लोगों को चंदा देना है वो आगे आ जाए, बाकी लोग बैठे रहे। प्रोग्राम अभी चलेगा, प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो रहा है। गजल कह के जाए सामने आसार জন্য আপনাদের আপনারা যারা দিয়ে দিয়েছেন। आइए आइए आगे बढ़िए। এরপরে মৌলানা শকুর ভোজপুরি সাহেব আসছেন, আপনারা বসেন দিতে পারবেন। आइए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ए भाई यूट्यूब वालों, ये सब चंदे वंदे को मत रिकॉर्ड कर लेना भाई, वरना चंदे वाले मौलवी बन जाएंगे। इसको हटा देना यूट्यूब से, है ना, कोई भरोसा नहीं तुम लोगों का, डाल दोगे इसको, फिर हर जगह लोग बोलेंगे मुझे चंदा करा दीजिए, तो मसला हो जाएगा। आइए आप लोग आगे बढ़िए, और जो भाई पीछे रह गए हैं वो इसमें हिस्सा लीजिए। आइए, अल्लाह कबूल फरमाए। जो भी आप दे सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। बैठ जाएं, बैठ भी प्रोग्राम चलेगा। अभी अब्दुल शकूर भोजपुरी साहब बहुत भोजपुरी में आपको अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे इंशाअल्लाह। आप लोग बसिए, बैठिए। हाँ, बसी जाबेन देते जाबेन। बैठिए बैठिए आप लोग, प्रोग्राम मत, अभी ख़त्म नहीं हो रहा है प्रोग्राम, अभी 11 बज रहे हैं, अभी काफ़ी टाइम है प्रोग्राम ख़त्म होने में इंशाअल्लाह। एक भाई ने गुजारिश की है कि कोई नज़्म पढ़ते हुए हम यहाँ से इजाज़त ले। 51 हो गया है, बस अब एक नज़्म सुन करके आप, मैं नज़्म पढ़ रहा हूँ, जो लोग देना चाहें आते देते जाएं, इंशाअल्लाह मैं आखिर में उनके हक़ में दुआ कर दूँगा। मत करो नाराज रब को, ज़लज़ला आ जाएगा। बैठ जाइए सुकून से बैठ जाइए, प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, सवालात भी आ गए। मत करो नाराज रब को, ज़लज़ला आ जाएगा। शहर हो जाएगा वीरान, अब्र गम छा जाएगा।
کیوں بغاوت کر رہے ہو چھوڑ دو اب سرکشی، کیوں بغاوت کر رہے ہو چھوڑ دو اب سرکشی، ورنہ لرزے گی زمین ماتم بپا ہو جائے گا۔ یہ قیامت کا نقشہ کھینچا ہے شاعر نے، ورنہ لرزے گی زمین ماتم بپا ہو جائے گا۔ زلزلہ دنیا کا تو ہلکا سا ایک انذار ہے، چھوٹا سا زلزلہ آتا ہے لوگ کانپ جاتے ہیں۔ ابھی دلی میں اور نیپال میں زلزلہ آیا تھا، کتنی تباہی ہوئی تھی۔ زلزلہ دنیا کا تو ہلکا سا ایک انذار ہے، آخرت کا زلزلہ ہر چیز کو کھا جائے گا، آخرت کا زلزلہ ہر چیز کو کھا جائے گا۔ مت کرو ناراض رب کو، زلزلہ آ جائے گا۔ سور میں جب پھونک ماریں گے جناب اسرافیل، سور میں جب پھونک ماریں گے جناب اسرافیل، آنکھ پتھرائے گی دل حلقوم میں آ جائے گا، آنکھ پتھرائے گی دل حلقوم میں آ جائے گا۔ مت کرو ناراض رب کو، زلزلہ آ جائے گا۔ یہ زمین پھٹ جائے گی، یہ زمین پھٹ جائے گی، آسماں بے نور ہوگا، یہ زمین پھٹ جائے گی اور آسماں بے نور ہوگا۔ نجم سب گر جائیں گے، سورج لپیٹا جائے گا، مت کرو ناراض رب کو، زلزلہ آ جائے گا۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں، یا الہی اجمل آسی پہ کر دینا کرم۔ یہ مولانا مصطفیٰ اجمل صاحب ہے بمبئی کے، ہماری جماعت کے بڑے اچھے عالم بھی ہیں اور شاعر بھی، ان کی یہ نظم ہے، یا الہی اجمل آسی پہ کر دینا کرم، تیری رحمت کے بنا کوئی نہ بخشا جائے گا، تیری رحمت کے بنا کوئی نہ بخشا جائے گا۔ مت کرو ناراض رب کو، زلزلہ آ جائے گا۔ یہ وقت میرا پورا ہو گیا ہے، 2-3 سوالات ہیں، جلدی جواب دے دیتے ہیں۔ نماز عشاء اور تراویح کی نماز 30 منٹ میں پڑھی جاتی ہو، اتنا جلدی نماز تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے، نماز قبول ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نماز قبول نہیں ہوگی، مگر عشاء کی نماز ہو چاہے تراویح کی نماز ہو، اتنا جلدی پڑھنا کہ قرآن بھی ڈھنگ سے نہ پڑھا جائے، یہ غلط ہے۔ آپ پورا قرآن مت ختم کیجئے، وہ ضروری نہیں ہے، آپ آدھا پارہ تراویح پڑھیے مگر سکون سے پڑھیے، اچھے انداز میں قرآن پڑھنے والا پڑھے اور پیچھے لوگ سکون سے پڑھیں، یہی طریقہ اپنانا چاہیے۔ بہت جلدی اور قرآن کا مذاق بنا کر کے پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہم لوگ 4 بھائی ہیں، ایک کو 10 بڑی گاڑی کا مالک بنا رکھا ہے اور ایک ٹیچر ہیں، اور ایک کو گھر کا مالک بنا رکھا ہے اور ایک لڑکا کو لاوارث بنا کے رکھا ہے، اس کو کچھ نہیں دے رہا ہے۔ والد صاحب زمین جائیداد کا مالک ہے، بہت سارا زمین ہے۔ برائے مہربانی کر کے ہمارے ساتھ کتنا ناانصافی ہو رہا ہے، وجاہت کے ساتھ اس پر اپنی رائے دیتے ہیں۔ دیکھیے، باپ اپنی زندگی میں اگر اولاد کو کچھ دے رہا ہے تو اس کو برابر دینا پڑے گا، انصاف کرنا پڑے گا۔ باپ اگر کسی ایک بیٹے کو زیادہ دے رہا ہے، ایک بیٹے کو کم دے رہا ہے، ایک بیٹے کو بالکل نہیں دے رہا ہے، تو یہ باپ بہت بڑی ناانصافی کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے ایک بیٹے نعمان کو کوئی کھجور کا باغ دینا چاہتے تھے۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں اپنے بیٹے کو یہ کھجور کا باغ دینا چاہتا ہوں اور اس ہبہ پر میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ آپ ہم کو دعا دیجیے، تھوڑا دعا دیں۔
آپ بزرگ ہیں, آپ دعا دیجیے, اللہ آپ کا چندہ قبول فرمائے, اللہ آپ کی صحت میں برکت. 1 لاکھ دیا تھا. اچھا 1 لاکھ دیا تھا, اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا چندہ قبول فرمائے, آپ کی صحت میں, آپ کے عمر میں اللہ برکت دے, آپ کی اولاد, آپ کے مال میں, سب چیزوں میں اللہ برکت دے. جی تشریف رکھیں آپ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اولاد کے ساتھ اگر کوئی ناانصافی کر رہا ہے, اللہ کیا اس کی پکڑ ہوگی. نبی نے اس صحابی سے پوچھا کہ تمہارے اور بھی بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہیں. آپ نے کہا سب کو دیا ہے کہ سب کو نہیں دیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ ظلم ہے اور میں ظلم کے اوپر گواہی نہیں دے سکتا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرو. اگر اولاد نافرمان بھی ہے تب بھی باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ اولاد کو محروم کر دے. اگر اولاد نافرمان ہے, اولاد اپنا انجام بھگتے گی اللہ کے ہاں. باپ اپنی آخرت کو برباد نہ کرے, بچوں کے ساتھ انصاف کرے. جس بھائی کا بھی معاملہ ہے, ان کے باپ اگر سن رہے میری بات, میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ایسا نہ کریں. اللہ نے اگر آپ کو زمین و جائیداد کا مالک بنایا ہے, بچوں کے ساتھ انصاف کریں. اور انتقال کے بعد بھی جب وراثت بٹے گی تو باپ کی جتنی چیزیں ہیں سارے بیٹوں کو برابر ملے گی. باپ زندگی میں ناانصافی کر کے جا سکتا ہے, مگر انتقال کے بعد جب اس کی وراثت بٹے گی تو بھائیوں کو برابر ملے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل, اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.